جی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 196 میں اور 97 میں کیا فرما رہے ہیں کہ کافروں کے پاس ہر طرح کے وسائل ہوتے ہیں، ان کو کوئی حرام حلال کا فکر نہیں ہوتا، کوئی جھوٹ سچ کا ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس وجہ سے وہ کیا ہے دنیا میں بہت کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، ان کے تجارت خوب بڑھتے پھولتے ہیں۔ ہاں، لیکن بنسبت اس کے جو مومن ہوتا ہے اس کو زندگی میں اس کو اسلام پر چلتے چلتے بہت سے کام کاج میں گھاٹے بھی آ جاتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں، اس نے حرام حلال بھی دیکھنا ہوتا ہے، یا کئی مرتبہ جھوٹ سچ سے بھی اس کو بچنا پڑتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ نہیں کہنا، یا نمازوں کے وقت میں اس کو اپنے کام کاروبار کا تھوڑا سا نقصان بھی بعض کو کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کافر اپنی دنیا کی زندگی میں خوب مال و متاع کما رہے ہیں، خوب ترقی کر رہے ہیں، ان کے بزنس خوب ہیں، تو تمہیں اس سے کوئی جی تو اس سے تمہیں مومن کو کوئی اس سے مومن کو کوئی بھی وہ نہیں ہونا چاہیے، غم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ جو اس کو فائدہ مل رہا ہے کافر کو، منافق کو، جو اللہ کا نافرمان ہے، یہ فائدہ اس کا دنیا کا چند دن کا ہے، کب تک فائدہ اٹھائے گا؟ آخر ایک دن تو اس کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ متاع قلیل ثم مأواہ جہنم، پھر اس کے لیے کیا ہے؟ ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ کافر کہہ کر یہاں پر مراد مشرک یا کوئی نان مسلم نہیں، بلکہ مسلمان، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان ہیں لیکن وہ نام کے مسلمان ہیں، ان کے زندگی میں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا جھوٹ بولنے سے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا حرام کھانے سے، تو ایسے لوگ لہٰذا دنیا میں بہت زیادہ ترقی کر لیتے ہیں۔ لیکن مومن بیچارہ حرام حلال کی وجہ سے یا پھر اپنے دین پر چلنے کی وجہ سے اس کو بہت ساری چیزیں اس سے چھٹ جاتی ہیں، یا بعض وقت اس کو اتنا فائدہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تھوڑا ٹھکانہ ہے دنیا میں ان کا، اس کے بعد تو آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے۔ تو لہٰذا مومن جو ہے وہ دین کے راستے پر چلتے ہوئے اتنی ترقی نہیں کر سکتے، اور جو کافر ہیں یہ دنیا کے راستے میں بہت ترقی کر لیتے ہیں۔ نہ جن کو پردے کا احساس ہے، نہ ان کو غیر مردوں کا کوئی فکر ہے، ایسی عورتیں ہیں چاہے ایسے مرد ہیں، کوئی احساس نہیں، بس وہ تو ایک دنیا کی ترقی چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں خوب کام کر لیں، خوب مال و دولت جمع کر لیں، خوب پراپرٹیز بنا لیں، خوب اپنے بال بچوں کے لیے اپنی چیزیں جمع کر لیں، لیکن ان کو اللہ کے احکاموں کا کوئی فکر نہیں ہوتا کہ اس میں حرام کیا ہے، کیا ریسٹرکشنز ہیں، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ لیکن وہ لوگ، آیت نمبر 198، وہ لوگ اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو لوگ ڈرتے رہے، جو بچتے ہیں اللہ سے، ربہم، اپنے رب سے، لہم، ان کے لیے جنات، باغات ہیں، جنت کی جمع جنات، تجری من تحتہا الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، نزلاً، مہمانی ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ، اور جو کچھ ہے اللہ کے پاس، خیر، بہت اچھا ہے، للابرار، ابرار کون ہے؟ نیکوکاروں کے لیے، اللہ کی مہمانی پانے کی شرط بتائی جا رہی ہے۔ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ اس کی شرط ہے اللہ کا تقوی، ڈرنا ہر کام میں، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے، کیا حرام، کیا حلال، ہر چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارنا، یہ ہے تقوی۔ یہ خالی خاص فیلڈ میں نہیں ہے، بلکہ عام ریگولر زندگی میں بھی آپ کو ہر چیز پتہ ہونی چاہیے، ہماری لمیٹیشن کیا ہے، ہم کیا کھا سکتے ہیں، ہم کتنا بول سکتے ہیں، ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں، اسلام میں جھوٹ کی کیا سزا ہے، تو لمیٹیشن کے اندر رہنا، یہ کیا ہے؟ تقوی، اللہ کی بنائی حدود کو کراس نہ کرنا، اس کے اندر رہتے ہوئے چاہے آپ کا نفع ہو جائے، چاہے آپ کا نقصان ہو جائے، تو اسی میں فائدہ ہے۔ آپ اپنا فائدہ کر لیں، لیکن اس چیز کو احساس نہ کریں کہ یہ اللہ نے حرام کیا ہے،
ایک عورت غیر مردوں میں بیٹھ کر اس لیے کام کاج کرتی ہے کہ وہ خوب ترقی کرے، خوب پیسہ کمائے، اپنے شوہر کا بازو بن جائے، لیکن اس کو حرام کی پرواہ نہیں۔ ہاں، یا کوئی شخص اپنی نمازیں چھوڑ دیتا ہے لیکن اپنے کاروبار کو پیچھے نہیں کرتا، تو پھر اس کو تقویٰ نہیں کہتے۔ ہاں، تو دنیا کی ترقی تو مل جائے گی لیکن اللہ کی رضا نہیں ملے گی، اللہ کی جنتیں نہیں ملیں گی۔ ہاں، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اللہ کی مہمان نوازی نہیں ملے گی۔ اللہ کی مہمان نوازی کن لوگوں کو ملے گی؟ جو دنیا میں ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق اپنی حد میں رہتے ہوئے کریں گے، اللہ کے بنائے قانون کے مطابق کریں گے، تو اس کے لیے ہے اللہ کی مہمان نوازی۔ اور اگر کسی انسان نے اللہ کی کوئی پرواہ نہ کی، اللہ کے کسی حکم کی پرواہ نہ کی اور وقتی فائدہ اٹھانے کے لیے اس نے فائدہ اٹھا لیا لیکن اللہ کے کسی حکم کی پرواہ نہ کی، کیا ہے پردہ؟ یہ تو پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، ترقی کا دور ہے لہٰذا ترقی کرو، اس کے راستے میں مرد عورت مل کے ساتھ کمائیں، کندھے سے کندھا ملا کر کام کرے تو ترقی ہوگی۔ یہ تو اولڈ خیالات کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں عورتیں گھر میں رہیں، مرد باہر رہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا ایسی باتیں کرنے والے، کہ اگر انسان اللہ کی حدود یا اللہ کے قانونوں کی پرواہ نہیں کرے گا اور دنیا میں تو لہٰذا ترقی کر لے گا، لیکن آخرت میں کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ متاع قلیل، بہت تھوڑا ہے جو دنیا میں وہ کمائیں گے، جو دنیا میں وہ مال و متاع کمائیں گے وہ بہت تھوڑا ہے، لیکن آخرت خالی ہے، وہاں تو پھر عذاب ہے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ لیکن کس کے لیے ہے؟ ابرار کے لیے ہے، ابرار نیکوکار کے لیے ہے اللہ کی مہمان نوازی۔ وَإِنَّ، اور بے شک، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، جی اہل کتاب میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جہاں اہل کتاب کا نام آتا ہے تو اس میں یہود اور نصارہ دونوں آ جاتے ہیں، یعنی جوس اور کرسچنس دونوں ہیں اس میں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں، ہاں، کیونکہ پیچھے ہم نے بہت سی باتیں پڑھی ہیں کہ جو اہل کتاب کے تعلق سے تھی، جس میں ان کے وہ عیب یا وہ کمیاں بتائے گئے تھے کہ جو وہ نہیں کرتے تھے کام، لیکن یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے، یہ قرآن کا اصول ہے کہ وہ حق اور باطل دونوں کو، یعنی صحیح اور غلط، تو دونوں چیزوں کو قرآن بیان کرتا ہے، یعنی اگر ان کی برائیاں ہیں لیکن جو ان کی اچھائیاں ہیں ان کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ بے شک اہل کتاب میں سے لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، البتہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، کس کی طرف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس پر بھی ایمان ہے، اور اس سے پہلے جو موسیٰ اور عیسیٰ لے کر آئے ان پر بھی ایمان ہے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور نازل کیا گیا جو ان کی طرف، یعنی تورات اور انجیل اور موسیٰ اور عیسیٰ، ان پر بھی ان کا ایمان ہے۔ خاشعین للہ، ڈرنے والے ہیں اللہ سے، خشوع کرنے والے ہیں اللہ سے۔ وَلَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، نہیں وہ بیچتے یا مول لیتے آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑے پیسوں کے بدلے میں، یعنی وہ اللہ کی آیات کو بیچتے نہیں، حق کو ناحق میں نہیں ملاتے، گڈمڈ نہیں کرتے، تو اولئک لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کے اندر اگر یہ خوبیاں ہیں اہل کتاب میں سے کہ وہ اپنی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی تورات اور انجیل پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، تو پھر ان کے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور وہ اللہ کی آیتوں کو بزنس میں نہیں لگاتے، یعنی اللہ کی آیتوں کے بدلے میں وہ جھوٹے مسئلے یا جھوٹے فتوے دے کر اپنے فائدے حاصل نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ ایسا عمل کریں گے تو اللہ کے پاس ان کے لیے بھی اجر ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ اگر کوئی اہل کتاب مسلمان، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیتا ہے، یعنی جب اس کے سامنے حق آتا ہے اور وہ پھر اس کو مان لیتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ دوہری جنت، یعنی 2 جنتیں۔ یہ ایک تو یہ کہ اس نے اپنے نبیوں کو سچ مانا، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو سچ مانا، پھر دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے اس کو بھی سچ مانا، تو ایسے مشرکین یا ایسے اہل کتاب جب اسلام میں آتے ہیں تو پھر ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔
یا ایھا آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، اسبرو، صبر کرو۔ اسبرو کیا ہے؟ یہ سپر گریٹ ڈگری ہے صبر کی، یعنی سب سے اعلیٰ چیز کے لیے کیا آتا ہے؟ اسبرو، صبر کرو۔ اسبر یعنی صبار جو ہے، صابر، وہ سب سے اعلیٰ ڈگری ہے، ہاں، یعنی خوب صبر کرو، ہاں، وصابرو، اور باہم مقابلے میں، یعنی ایک دوسرے سے، یعنی آخر میں اہل کتاب سے پھر خطاب ہے، ہاں، یعنی یا ایھا الذین آمنو، یہاں پر ایمان والے کہہ کر پھر یعنی ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ پہلے اہل کتاب کی بات ہوئی، اب ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ تم کیا کرو؟ صبر کرو، وصابرو، اور صبر کرو مقابلے پر، ورابطو، اور آمادہ رہو اور تیار رہو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی صبر خود بھی کرو اور دوسروں کو بھی صبر کے لیے کہو۔ یعنی یہاں پر 2 دفعہ صبر کا نام آیا ہے، یعنی دنیا میں کامیابی کا رستہ، یا پھر اللہ اپنے آپ کو یعنی کامیابی کا رستہ کیا ہے؟ اسلام کے رستے پر چلتے چلتے، یعنی اپنے صبر کا معنی پہلے کیا ہے؟ روک لینا، ہاں، اپنے جذبات کو، اپنے غصے کو، اپنے خیالات کو روک لینا، باندھ لینا، اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا، ہاں، اپنے نفس کی پیروی کو روک لینا، اپنی خواہشات کو اپنے سامنے نہ آنے دینا، اللہ کے حکم کے آگے نہ آنے دینا، خود بھی صبر کرو اور لوگوں کو بھی، وصابرو، اور لوگوں کو بھی، باہم بھی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، یعنی ایک دوسرے کو بھی صبر کے لیے کہو، ورابطو، اور تیار رہو۔ رابطو ربط سے ہے، ربطہ کا مطلب ہے باندھنا، ہاں، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے باندھے رکھو، بچو، اور نفس کی خواہشات پر قابو رکھو، اور دکھ دے اور تکلیف کی باتوں کے موقع پر کیا کرو؟ صبر کرو، اس سے اپنے آپ کو روکو، اور ایک دوسرے کو باندھ کر رکھو، یعنی رابطہ بھی اسی سے ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کنیکشن رکھو، مل جل کر رہو، ایک دوسرے کی خیر خبر لیتے رہو، اور واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھیے صابر کیا ہے؟ خود بھی صبر کرنا اور دوسروں کو بھی صبر کے لیے کہنا۔ رابطو کیا ہے؟ باندھنا، یعنی اپنی نیتوں کو، اپنے ارادوں کو، ہاں، اور اچھے کاموں کی طرف ارادہ کرنا، ہاں، اس کو باندھنا اور اچھے کاموں کی طرف ارادہ کرنا، اور یہ بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات، میل جول رکھنا، کیونکہ اگر آپ کے تعلقات نہیں ہیں کسی کے ساتھ تو آپ کسی کو کیا دین کی دعوت دیں گے؟ کس طرح لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے، یعنی یہ جس طرح سے سورۃ بقرہ کے اختتام پر جس طرح سے اختتام ہوا تھا، اسی طرح سے یہاں پر بھی دعاؤں کے ساتھ اس اختتام ہو رہا ہے، اور اہل کتاب کی یعنی وہاں پر پیچھے جو باتیں ہوئی تھی کہ ان کے بارے میں بتایا گیا تھا، ان کی کمیوں کے بارے میں، لیکن یہاں پر ان کے لیے ایک اچھی بات بھی کہی گئی ہے کہ اگر وہ ایسا کریں گے، ہاں، اپنی کتابوں پر بھی ایمان لائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، تو پھر ان کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہے اللہ کے پاس۔ رابطوں کا ایک معنی یہ بھی ہے باندھنا یا تیار کرنا، جو یعنی صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری سے ثابت ہے کہ صلح رحمی کرنا، لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرو، یعنی اچھا برتاؤ کرو، اور رشتے ناتوں کا خیال رکھو، ان کے ساتھ اچھا کنیکشن رکھو، اور معاشرے میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرو، دوسروں کے کام آؤ، دکھ سکھ کا خیال رکھو، اور دوسروں کے ساتھ احسان والا سلوک کرو، یعنی لوگوں کے ساتھ احسان کرو، ان کی مدد کرو، ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ اور رابطوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جس وقت انسان وضو کرنے کو دل نہ چاہے اس حالت میں وضو کرنا، ہاں، یہ بھی کیا ہے؟ باندھنا، کہ انسان کا دل نہیں چاہ رہا اور اس کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کے لیے اٹھنا اور اٹھ کے وضو کرنا، تو نہ چاہنے کی حالت میں، کیونکہ اس وقت انسان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ شیطان حاوی ہوتا ہے، برگلاتا ہے، چھوڑو نہیں، اس وقت اپنے آپ کو
تیار کرنا کہ نہیں مجھے بنانا ہی بنانا ہے جب دل نہ چاہے، خاص طور پر اس حالت میں۔ اور مسجدوں میں دور سے چل کر جانا، دیکھیے جب نزدیک مسجد ہے تو کوئی بھی چلا جائے گا، لیکن جب مسجد دور ہو پھر وہاں پر چل کر جانا، یہ بھی کیا ہے؟ رغبت ہے اپنا۔ اگر آپ کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے، تو ہی انسان یہ مشکل کام کر سکتا ہے۔ اور دوسرا، ایک کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یعنی رابط و ربط قائم کرنی ہے اللہ کے ساتھ بھی اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی۔ اللہ کے ساتھ تو ہمارا ربط ہے، ہمارا تعلق ہے، لیکن اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ نہیں ہے تو وہ بھی کیا ہو گیا؟ پھر دین کا کام نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ضروری ہے صبر بھی کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کے لیے آمادہ کرنا، دوسروں کے بھی صبر کرنے کی تلقین کرنا، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے ساتھ ایسے رابطہ رکھنا، ایسا رابطہ قائم رکھنا، ان کے ساتھ ایسا سلوک رکھنا، رب کے ساتھ بھی اور رب کے بندوں کے۔ اگر انسان یہ کام نہیں کرے گا تو پھر نہ صابروں میں اترے گا، نہ رابطوں میں اترے گا، اور نہ ہی تقوی اختیار کرنے والوں میں۔ یعنی یہ کیا ہے؟ آپس میں کنیکشن ہے۔ تو یہاں دوبارہ پڑھیں گے، یا ایھا الذین آمنو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کر رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، اب کیا کرو؟ اصبرو، تم صبر کرو، وصابرو، اور باہم صبر کرو، یعنی ایک دوسرے پر تکلیفیں ملنے پر، ایک دوسرے کے ساتھ کچھ بھی معاملہ پیش آ جائے اس پر بھی صبر کرو، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرو، ورابطو، اور اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کر رکھو، یعنی جڑے رہو، ایک دوسرے کو توڑو مت، کاٹو مت، اللہ کے ساتھ بھی اپنے آپ کو یعنی ثابت قدم رہو، عمل میں بھی، اور اس کے بعد میں اعتقاد یعنی توحید میں بھی ثابت قدمی اختیار کرو، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہو، واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو۔ یعنی تقوی کب آتا ہے؟ جب انسان کے اندر صبر اور ربط ہوتا ہے۔ ربط کیا ہے؟ ثابت قدمی بھی ہے، دین پر استقامت کے ساتھ جمنا، کہ جب انسان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، صبر اور ربط، تو پھر اس کے اندر تقوی بھی آتا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اچھا، صابروں کے دو معنی ہیں، ایک تو ہے سخت صبر، یعنی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر صبر کرنا، اور دوسرا پھر معنی کیا ہے؟ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ یعنی اس صورت کا جو تعلق ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے، یعنی جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، یعنی جو کچھ بھی اس کے پاس خیر اور بھلائی ہے، اس کی بات یعنی کی ہے، یعنی اس کا کردار ادا کرنے کے لیے امت مسلمہ کو اپنا ایک اچھا کردار ادا کرنے کے لیے کیا ہے کہ اس کے اندر یہ دو چیزیں، صبر، ربط اور تقوی۔ اگر ہم شروع سے دیکھیں اس صورت کو، تو جس طرح سے 119 تک یہ مکالمہ چلا تھا، پہلے توحید کی دعوت ہوئی تھی، توحید کی دعوت یعنی توحید کے بارے میں بتایا گیا، پھر اس کے بعد میں جتنا بھی بات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفد نجران کے ساتھ، جو باتیں ہوئی وہ ساری چیزیں بھی، اور پھر اس کے بعد میں مریم علیہ السلام ایک عورت کا کردار بتایا گیا کہ کس طرح سے ان کی جو والدہ تھی انہوں نے کس طرح سے صبر کیا، اپنے آپ کو باندھ کے رکھا، کہ حالانکہ ان کے پاس تو کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اور ایک ہی اولاد ہوئی، اور اس کے باوجود انہوں نے اس کو کیا کیا؟ اللہ کے نام کر دیا، اور کتنا بڑا صبر تھا ان کا، استقامت تھی، اور یہ اس وقت انہوں نے کیا کہ جب دین بالکل ریچول رہ گئے تھے، یعنی دین کا ایک نام رہ گیا تھا، لیکن دین پر یعنی اصل دین جو تھا وہ بالکل ختم ہو رہا تھا۔ اسی لیے تو یحییٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کر جو میرے بعد اے نبی ہو، جو اس دین کو آگے پھیلائے۔ اس کا مطلب ہے اس وقت دین آگے پھیلنے کے لیے بہت